رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان کے اوپر زندگی میں دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ کبھی انسان زندگی میں خوشیوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کبھی انسان غم تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیا کی خوشیاں ہیں مبدل بصد غم، جہاں کل شادیاں وہاں آج ماتم۔ ایک ہی گھر میں کبھی شادی کی دعوت ہوتی ہے اور اسی گھر میں کبھی وفات کے لیے دعا کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ جو دنیا میں آیا ہے یہ چیز لگی ہے، خوشی بھی اور غم بھی۔ اسلام سے پہلے خوشی اور غم کے منانے کے طریقے جدا تھے، اسلام نے ان طریقوں کو بدل دیا ہے۔ زمانہ جہالت میں اگر کوئی انسان فتح پا لیتا اور کامیاب ہو جاتا تو شرابیں پی جاتی اور اپنے مخالفین کے سروں کو کاٹ کر گھیریاں لگا کر ان کے اوپر جشن منایا جاتا، اور اس طرح اپنی خوشیوں کے اظہار کیے جاتے، ناچ اور گانے کی محفلیں لگائی جاتی۔ اسی طرح جب کوئی غم تکلیف اور دکھ آتا تو باقاعدہ کچھ عورتیں متعین تھیں جو نوحے کرنے والی ہوتی، وہ عورتیں آ جاتی، صف ماتم بچھ جاتی اور نوحے اور ایسے ایسے شعر پڑھے جاتے جن پر نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر بھی شکوہ ہوتا۔ یہ ایک رواج تھا جہالت کے دور میں۔ خوشی کے موقع پر جشن منایا، اللہ کو ناراض کیا، اور غم کے موقع پر نوحے پڑھے اور اللہ کو ناراض کیا۔ یہ جہالت کا طور طریقہ تھا۔
اسلام نے ان کو بدل دیا، جشن کو شکر کے اندر بدل دیا اور غم کو صبر کے اندر بدل دیا۔ فرمایا خوشی آئے تو بجائے اس کے کہ تم جشن مناؤ اور عیاشیوں میں لگ جاؤ، خوشی آئے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جس کی کئی مثالیں خود ہمارے سامنے ہیں۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو یہ کوئی معمولی خوشی کا موقع نہیں تھا۔ اسی مکہ سے کل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے تشریف لے کر گئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ مکہ تجھے چھوڑنے کا کہاں دل کرتا ہے، تیرے اندر اللہ کا گھر جو ہے، لیکن یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اسی مکہ میں پھر آپ فاتح بن کر آئے تو یہ تھوڑی خوشی کی بات تو نہیں تھی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے وہ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں غم کے مارے۔ ایک تو آپ نے معافی کا اعلان کیا، دوسرا اللہ کا شکر بجا لایا۔ اب ہم ہر عید پر دیکھتے ہیں کہ عید ایک مذہبی تہوار ہے اور خوشی کا دن ہے، تو روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور عید والے دن چھٹی نماز عید والی بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ہمیں 2 دفعہ بلایا جاتا ہے، ایک دفعہ اذان کہہ کر گھر سے بلایا جاتا ہے، دوسری دفعہ اقامت کہہ کر مسجد میں صف میں کھڑا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہماری خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ایک دفعہ بھی نہیں بلایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج بن بلائے میرے سامنے سجدہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور تربیت ہے۔ اسی طرح غم کے موقع پر نوحے اور بین کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر وہ عورتیں جو جنازے کے ساتھ چلتی تھیں روتی ہوئی اور بین کرتی ہوئی، ان پہ پابندی لگائی، کوئی عورت جنازے کو نہیں جائے گی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں عورتوں کو قبرستان جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ دل میں نرمی ہوتی ہے اور وہاں جا کر یہ ایسے جملے بولتی ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، تو منع کیا ہے شریعت میں۔ ایسے کوئی جملے زبان سے نہ بولے جائیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اب یہ 2-3 مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ثابت کیا ہوا کہ اسلام نے جشن کے طور طریقے ختم کر کے شکر کی ترغیب دی، اور ماتم اور نوحے اور واویلا ان چیزوں کو ختم کر کے صبر کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں کہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آتا ہے کہ زینب آپ کو بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے کہیں کہ جلدی ہمارے گھر تشریف لائے، میرے بیٹی کی طبیعت بڑی ناساز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو یہ پیغام دو کہ میرے آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اولاد دینا اور دے کر لے لینا یہ میرا نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر موت اگر اللہ نے لکھی ہے تو آ کر ہی رہے گی۔ تم میری بیٹی سے یہ کہو فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي، ایک تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور نمبر 2 اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، بس تو کامیاب ہو جائے گی۔ تو غم کے موقع پر صبر کی تلقین کی، خوشی کے موقع پر شکر کی تلقین کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن کے علاوہ یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر اللہ کی رضا کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے، غم ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اللہ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے۔
بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، فرشتے بارگاہ الہی میں جب جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ تیرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے اچھا تم نے اس کا جگر کا ٹکڑا وہ کاٹ لیا؟ یا اللہ جو آپ کا حکم تھا ہم نے تو وہی کیا۔ اچھا یہ بتاؤ اس موقع پر میرے اس بندے نے کہا کیا، اس کے منہ سے کیا بات نکلی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد کی اور اپنی زبان سے تیرے متعلق اچھا ہی جملہ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں والا گھر۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، یہ شکر اور یہ صبر یہ دونوں اسلام کے خاص اصول ہیں اور یوں سمجھیے اسلام کی زینت ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ جس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں، یہ شکر کا دن بھی ہے اور یہ صبر کا دن بھی ہے۔ عاشورے کا دن بولیں جی، شکر کا دن بھی ہے اور صبر کا دن بھی ہے۔ شکر کا دن کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی یہی 10 محرم کا دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، تو یہ شکر کا روزہ ہے۔ 10 محرم کا دن شکرانے کا ہے، شکر کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو تمہاری بنسبت ہمارا تعلق زیادہ ہے، تو ہم کیوں نہ روزہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا بھائی ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت آتی تھی، اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا، تاکہ وہ 1 رکھتے ہیں اور ہم 2 رکھیں، اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق بھی واضح ہو جائے گا۔ تو 10 محرم کا دن شکرانے کا دن۔ اسی طرح 10 محرم کا دن سانحہ کربلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کے نواسے کو کربلا کی زمین پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جب واقعہ ہوا تو قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شکر کے ساتھ ساتھ یہ دن ہو گیا صبر کا۔ اس دن میں صبر کرنا ہے، تو شکر اور صبر یہ دو جو اسلام کے عظیم پہچان اور عظیم احکامات تھے، ان دونوں کو 10 محرم میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، تھوڑی تھوڑی بات میں ان دونوں واقعات پہ کرتا ہوں، اس سے آپ ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ فرعونی بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، تفصیل پھر بھی سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، حالات بڑے سنگین تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل میں ذبح کر دیا جاتا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب یہ خطرہ محسوس کرے کہ فرعونی آ کر ذبح کر دیں گے، صندوق کے اندر اس بچے کو ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
وعدہ ہو گیا تیرا بچہ بھی تیری طرف واپس لوٹائیں گے، تیرے بچے کو ہم رسول بھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وقالت لأختہ قصی، تو کنارے کنارے چلتی جا اور دیکھ یہ صندوق بھلا کہاں جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فالتقطہ آل فرعون، اس صندوق کو فرعونیوں نے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈر گئی، انہی درندوں سے تو بچانے کے لیے ہم نے صندوق کو دریا میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میری قدرت کے کیا کہنے، صندوق باہر نکلا۔ فرعون نے کہا ذبح کرو، ضرور بنی اسرائیلیوں ہی کا بچہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اتنے بچے جو ذبح کیے تو کیا ہوا، اس ایک بچے کو تو میرے کہنے پر چھوڑ دیجئے، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہ فرعون جو ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیوی کی بات سن کر وہ بھی مجبور ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے فرعون سیدھے ہو جاتے ہیں بیویوں کے آگے۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں فرعون نے بیٹا بنا لیا اور ذرا پریشان ہوا بچے کو دودھ کیسے پلائیں، عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے والی، لیکن کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کر رہے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، موسیٰ کسی اور عورت کا دودھ کیوں کر پیتے، میں اللہ پینے جو نہیں دے رہا تھا، میں نے وعدہ جو کیا تھا تیری ماں کے ساتھ دودھ پیے گا تو اپنی ماں کا پیے گا، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا نظارہ دیکھ رہی ہے تو کہنے لگی اجازت ہو تو ایک بی بی کو میں جانتی ہوں، هل ادلکم علی اہل بیت، اس کو بلا کر لے آؤں، کہا لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہے امی ہمارے بھائی کو تو فرعون نے بیٹا بنا لیا اور اب دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، آپ آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، انہوں نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ رب نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے لوگو ہم نے موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تاکہ دنیا والے جان جائیں اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدے بولو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔ آج کہا جائے فلاں کام کرو کیا ملے گا جی، اجر ملے گا، چھوڑو جی مولویو، اجر کی فضیلتیں سنا کے بڑا غرق کیا۔ رب کہتا ہے میرے وعدوں پر یقین کر کے تو دیکھو، دنیا بھی بناؤں گا آخرت بھی بناؤں گا، یقین تو کرو نا۔ کسی کو کہا جائے حرام سے اپنا ہاتھ روک لے، سود کے پیسے سے روک لے، رشوت کے پیسے سے روک لے، کیا ملے گا؟ وہ جی اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ بندہ کہتا ہے چھوڑو آنے دو جو آ رہا ہے۔ رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، میرے سچے وعدوں پر یقین تو کر، پھر دیکھ میں تیری کیسے دنیا آخرت بناتا ہوں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ میں تفصیل سے واقعہ یہ نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سنانا ہے، بس پیدائش کا واقعہ سنایا اور پھر آگے نجات کا واقعہ سناؤں۔ بڑے ہو گئے، فرعون کے محل میں گئے، دعوت دی، اس نے نہ مانا، آخر وہ وقت بھی آیا، محرم کا مہینہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکلنے کی ترتیب سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، راتوں رات نکل جاؤ اور یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ محرم کے دن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، راتوں رات مصر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلا تو غصے ہو گیا، کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم
لنا لغائزون، یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی بغیر اجازت کے نکل رہے ہیں، یہ خواہ مخواہ میں غصہ دلا رہے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے جائیں گے، پکڑ کر ان کو لے کر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جنات وعیون، ہم نے سب کو نکالا باغات سے، ہم نے کہا نکلو سارے، واپس پلٹ کر آنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، حتیٰ کہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکل رہا ہے، اشراق کا وقت ہو گیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون بے حیا ہے، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے نہ پیچھے مڑنے کی کوئی صورت ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے، حالات جیسے بھی ہوں دل کا یقین ہونا چاہیے تو کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اس کی حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، کہ یہ سب مخلوق ہے، دریا ہو یا فرعون کی لشکر ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو مارو دریا پر، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے مارا فانفلق، بہتا ہوا دریا تھم گیا، پانی پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر گروہ کے لیے اللہ نے 12 رستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہوا، دریا پیچھے اسی طرح کھڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کر کے دیکھا، دل ہی دل میں گویا کہ کہا یا اللہ اب تو اس کو چلا دے تاکہ ہم پار ہو جائیں، فرعونی پیچھے رہ جائیں۔ رب نے وہی بھیجی اور کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، موسیٰ دریا کو کھڑا ہی رہنے دے، اب دیکھ اللہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، پھر فرعون کا لشکر داخل ہوا، اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے سارے لشکر کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے غرق کر دیا۔ کہو الحمدللہ۔ یہ ہے فتح کا دن، 10 محرم ہی کا دن تھا جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے تھے اور فتح ہو گئی۔ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، دوسرے پہلو کی طرف۔ یہ شکر کا دن بھی ہے، یہ صبر کا دن بھی ہے۔ اب حضرت حسین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی عجیب نسبت ہے، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہاں جب ان کی ولادت ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام کی تو حالات بڑے سنگین تھے، یہاں جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو حالات بڑے موافق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو حضور ہمارے گھر تشریف رہے صلی اللہ، اور آپ فرمانے لگے ارونی ابنی، میرا بچہ تو مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حسن کو اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا جی سمیتہ حربا، میں نے حرب نام رکھا ہے، چونکہ خود حضرت علی بہادر تھے نا تو نام بھی ایسا ہی رکھا، بہادر، لڑائی لڑنے والا، صفیں الٹ دینے والا۔ آپ نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں یہ حرب نہیں یہ حسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، سال بعد حسین پیدا ہوئے، پھر نبی پاک تشریف لائے، ارونی ابنی، مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ پھر میں نے حسین کو اٹھایا، نبی پاک کی گود میں ڈال دیا، آپ نے لعاب کی گٹی بھی ڈالی۔ پھر پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حرب نام رکھا ہے، پر میں بل ہوا حسین، حرب نہیں یہ حسین ہے۔ پھر تیسرا بچہ محسن پیدا ہوئے، میں نے پھر حرب نام بتایا، آپ نے محسن بتا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی طرف دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا انما سمیتہم باسم ولد ہارون، علی تجھے پتہ نہیں میں نے تینوں بچوں کے نام موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹو، اب یہ دیکھنا جوڑ دیکھنا،
موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی۔ اور یہ جوڑ دیکھنا حضور کیا فرماتے ہیں، میں نے ان کا نام رکھا ہے بِاسْمِ وَلَدِ ہارون، شبر و شبیر و مبشر، شبر شبیر اور مبشر کے ساتھ ملا کر حسن حسین اور محسن میں نے رکھ دیے ہیں۔ وہی نسبت ہے۔ پھر اللہ نے ایسی نسبت جوڑی کہ شہادت بھی نہیں کہ اسی تاریخ کو ہوئی جس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، کیونکہ مومن کے لیے شہادت بھی فتح ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی، ان کو اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ۔ منافق کہتے تھے صحابہ مارے جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، اے میرے نبی ان کو بتاؤ احد الحسنیین، ہم مارے نہیں جائیں گے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی، یا مال غنیمت ملے گا یا ہمیں شہادت ملے گی۔ مال غنیمت بھی ہماری جیت ہے اور شہادت بھی ہماری، بولو کیا ہے، احد الحسنیین۔ یہ تو نادان لوگ سوچتے ہیں۔ خیر، پھر جناب حضرت حسن اور حضرت حسین بڑے ہو رہے ہیں، کبھی نبی کی گود کے اندر، کبھی علی کی گود کے اندر۔ روایات میں جو تذکرہ آتا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے، کبھی نبی پاک اپنی لعاب انگلی کے ساتھ لگا کر ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور یہ چوس رہے ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بچے پھوک سے رو رہے ہوتے، نبی پاک اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے اور یہ نبی پاک کی زبان کو چوس چوس کے سیراب ہو جایا کرتے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہوتے، کبھی حضور سجدے میں ہوتے، بچے کندھے پر چڑھ جایا کرتے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، حسن اور حسین دو بچے آتے، جیسے ابھی میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کا میری طرف ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے۔ نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، بچے دونوں آ رہے ہیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، آپ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے، دونوں بچوں کو اٹھایا، چوم کر دائیں بائیں بٹھایا اور کیا فرمان لگے، اما ریحانتا یا فی الدنیا، اوے لوگو یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے پھول عطا فرمائے ہیں۔ آپ ان کو چوما کرتے ہیں۔ کبھی گھر میں جا کر دیکھنے حضرت حسین کے گلے کے اوپر بٹن سختی کے ساتھ بند ہوتا تو بیٹی فاطمہ کو منع کرتے، اتنا زور کے ساتھ بند نہ کیا کر۔ کبھی گلی میں جاتے بچے کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے، نبی پاک انگلی ڈال کر منہ سے نکال دیتے۔ یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے، جن کی تربیت علی کی گود میں ہو، جن کی تربیت نبی کی گود میں ہو، اس سے بڑھ کر اور تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اچھے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، حسن و حسین تو نبی کی گود کے اندر تعلیم پا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد چونکہ حضرت حسین عمر میں تو عمر سے بہت چھوٹے تھے، حضرت عمر جا رہے ہیں، راستے میں حضرت حسین ملے اور دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، اے شہزادے کئی دن ہو گئے تم ہمارے پاس نہیں آئے ہو، کبھی آیا کرو نا ہمارے پاس تو چکر لگایا کرو۔ حسین نے جواب میں کہا، امیر المومنین کیسے چکر لگاؤں، ابھی چند دن پہلے میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آپ اندر بیٹھے، حضرت امیر معاویہ اور کچھ دیگر لوگ آپ کے ساتھ اہم معاملے پر کوئی مشاورت کر رہے تھے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر باہر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا عبداللہ کو اندر نہیں آنے دینا، اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ میں حسین نے دیکھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اندر نہیں چھوڑ رہے، مجھے کہاں چھوڑیں گے، میں چپ کر کے واپس چلا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمان لگے، اے حسین انتا احق بالاذن من ابن عمر، تو اپنا موازنہ میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ نہ کیا کر، عبداللہ میرا بیٹا ہے اور حسین تو نبی کا بیٹا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تو روکا جا سکتا ہے
لیکن نبی اور علی کے بیٹے حسین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہہ رہا ہے جو کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتا ہے، زمین کا زلزلہ تھم جاتا ہے، وہ عمر کہہ رہا ہے حسین کو اندر آنے سے میں عمر بھی نہیں روک سکتا۔ پھر فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کے کندھے پر حسین چل کر آ رہے تھے، دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ نکلا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہو، دنیا ترستی ہے نبی پاک کے قدموں میں جانے کے لیے، تو کتنی شان والا نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ کر آ رہا ہے۔ تو نبی پاک نے مجھے فرمایا تھا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ یا عمر، اے عمر صرف سواری بے مثال نہیں، کندھے پر بیٹھا سوار بھی بے مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت، دوش کہتے ہیں کندھے کو، دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، راہ خدا میں سر دیا کشفت دجا بجمالہ، دو جگ کو نور سے بھر دیا حسنت جمیع خصالی، جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی نبی پاک پہ درود ہوگا نبی پاک کی آل کے اوپر بھی درود ہوگا۔ سبحان اللہ، بس بات ختم کرو۔ وہی نبی پاک کا بیٹا، نبی پاک کی زبان چوسنے والا، نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی پاک کی انگلی پکڑ کے پھرنے والا مدینہ کی گلیوں میں، نبی پاک کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر خطبے سننے والا حسین، 10 محرم کا دن ہے، وقت کے حکمران کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے، دھوکے کے ساتھ کوفیوں نے بلایا، اب شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسین سینہ تان کے بچوں کی پرواہ کیے بغیر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں نہ کھڑا ہوتا؟ آخر رگوں کے اندر علی جیسے بہادر کا خون دوڑتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، جس کا باپ حیدر کرار ہو۔ یہاں پہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، میں اپنی بات کروں، میں کہوں گا میرے والد صاحب عالم تھے، حافظ قاری تھے، والدہ نہیں ہے، ایسے ہر بندہ کہے گا جی ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ حسین کی کیا بات ہے، باپ دیکھو تو بدر اور احد کا غازی ہے، خیبر کا فاتح اور یمن کا قاضی ہے، ماں دیکھو فاطمہ تو نبی کے بدن کا ٹکڑا ہے، نانی خدیجہ دیکھو نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، ماموں قاسم دیکھو تو اسی کی نسبت سے نبی پاک کی نسبت ابو القاسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ دیکھو زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہے، اور ساری نسبتوں کو چھوڑو، نانا دیکھو تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان تمام نسبتوں والا حسین بلا کربلا میں کیسے بھاگ جاتا، سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، غیر کے آگے جھک جاؤں یہ گردن کٹ تو سکتی ہے بھلا جھک نہیں سکتی، ڈٹ گئے میدان کے اندر اللہ کا نام لے کر، ادھر نماز کا وقت ہے، حسین نماز سے غافل بھی نہیں ہے، او لوگوں صرف قصہ نہ سننا، حسین کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا، تیروں کی تلواروں کی بوچھاڑ کے اندر اللہ کی نماز کو حسین نہیں چھوڑ رہا۔ کیسا ہے یہ عابد جو مقتل کے مصلی پر کھڑا ہے، کیسا ہے یہ نمازی بے خوف دشمن سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا یہ سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، یوں لگا ذات نبی ہو بہو سجدے میں ہے، کٹا کر سجدے میں سر کو بتلا گیا یہ زہرا کا لال ہے، شرف آدمی کا تو فقط سجدے میں ہے، آدمی کی عزت اسی میں ہے، اللہ کا سجدہ کرے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو سجدہ اللہ کا نہیں کرتا، جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتا، حسین بتا گئے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو سجدے کے اندر عزت ہے اور کسی چیز میں عزت نہیں ہے۔ آخری بات بالکل، حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی،
آپ کی بہن زینب، نبی پاک کی نواسی، یہ ساری نسبتیں جو حسین کو ہیں یہی ساری نسبتیں زینب کو بھی ہیں۔ زینب اپنے بھائی کی میت کے پاس کھڑی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کل احد کے میدان میں امیر حمزہ نبی پاک کے چچا کی لاش پڑی ہوئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ ان کی بہن صفیہ حمزہ کی میت کی طرف جا رہی تھی تو نبی پاک نے پیغام بھیجا تھا، جاؤ اپنی امی، ان کے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا جاؤ امی کو روکو نہ جائے اپنے بھائی کی لاش کے پاس، جب اس حال میں دیکھے گی بے صبری کا جملہ کہیں نہ بول دے۔ بیٹے نے جا کر روکا، صفیہ نے مکہ مار کے ہٹایا، ہٹ جا میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو مجھے روک رہا ہے۔ بیٹا کہنے لگا امی جی میں نہیں روک رہا، اللہ کے نبی روک رہے ہیں۔ نبی پاک کا نام آیا، صفیہ کھڑی ہو کر کہنے لگی جاؤ نبی پاک سے اجازت لو میرے لیے اور کہو مجھے دیکھنے دے اپنے بھائی کی میت کو۔ ایک حمزہ قربان ہوا ہے نا، اگر ایسے 10 بھائی ہوتے اللہ کے نام پر قربان بھی ہو جائے، میں کبھی اپنی زبان سے شکوے کا جملہ نہیں بولوں گی۔ غور سے کہو سبحان اللہ۔ آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ انہی صفیہ کی پردوتی حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی میت کے پاس کھڑی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے ہمارے پروردگار زبان سے تو وہی جملہ نکالیں گے جو تیری رضا کا باعث ہوگا۔ تو نے خود تربیت میں قرآن میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو نے خود کہا ہے دکھ کی گھڑی میں یہی جملہ بولنا ہے، وہی جملہ بولتی ہوں اور تو کچھ نہیں کہتی، صرف اتنی بات ضرور عرض کرتی ہوں اخبر جدنا حسین کا مقتول، ہمارے نانا تک یہ پیغام پہنچا دیجئے جس حسین کے بوسے لیا کرتے تھے ظالموں نے اس حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا ہے۔ لیکن زبان سے ایسا جملہ نہیں بولا کہ جس پہ جناب کوئی شکوہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کربلا کے جانثاروں کو سلام، سب یہ میرے ساتھ مل کر کہے کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تجھ کو سلام، اور آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔ 3 دن کے پیاسوں نے جاں اپنی قربان کر دی، نبی کے آنکھ کے ان تاروں پر سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک ہماری طرف سے ان ساروں پہ سلام۔ اللہ تعالیٰ میں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔